میں اپنی بات کا آغاز شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ان الفاظوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، آپ کو گلی اور محلوں میں جو اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ کو مدارس میں بیٹھ کر جو قرآن کریم کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ کے کانوں تک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازیں پہنچ رہی ہیں، یہ در حقیقت صدقہ ہے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو کیا شان بخشی، اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو کیا مقام دیا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والے حضرات صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا، پھر دین کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والے وہ علماء دیوبند جنہوں نے اپنی جان کی فکر نہ کی، دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والے وہ اکابر علماء دیوبند جو دنیا کے ذرے ذرے پر بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے کس طرح کے لوگ پیدا کیے، آئیے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو جو شان دی، اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر کو جو مقام دیا، دنیا نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا شیخ العرب والعجب حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو۔ کون حسین احمد مدنی؟ وہ حسین احمد مدنی جس نے 18 سال روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درس حدیث دیا۔ کون حسین احمد مدنی؟ وہ حسین احمد مدنی جس نے فتویٰ جاری کر دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی حکومت ہے۔ انگریز نے شیخ العرب والعجب حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو عدالت میں طلب کیا۔ حضرت پہنچ گئے، کراچی کا کالم دین حال ہے، حضرت بھی موجود ہیں، جج بھی موجود ہے۔ حضرت سے پوچھنے لگا، آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت کہنے لگے، فتویٰ دیا ہوتا کیا ہے، فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دیتا ہوں جب تک حسین احمد مدنی کی زبان میں طاقت ہے، جب تک حسین احمد مدنی کی رگوں میں خون جاری ہے، تب تک حسین احمد مدنی فتویٰ دیتا رہے گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، میں آپ کو پھانسی دلوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آپ اپنا قلم چلائیے تو صحیح، میں دیوبند کا بیٹا ہوں، جب دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کر چلا تھا، دیوبند کا بیٹا اپنا کفن ساتھ لے کر چلا تھا۔ بات چل رہی تھی کہ بات کے دوران حضرت مولانا جوہر قدموں میں گر پڑے، حضرت اپنا بیان بدل دیجئے، اس کی قلم میں بڑی طاقت ہے، یا آپ کو پھانسی دلوا سکتا ہے۔ حضرت کے جو الفاظ تھے بہت ہی قیمتی الفاظ تھے۔ حضرت کہنے لگے، میں دارالعلوم دیوبند کے بیٹا ہوں، یہ وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد خود سرکار دو عالم نے رکھی، میں اس شخصیت کا شاگرد ہوں جسے دنیا قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حضرت امام مولانا قاسم نانوتوی سے یاد رکھتی ہے۔ کون قاسم نانوتوی؟ وہ قاسم نانوتوی جو انگریز کے سامنے جھکا نہیں تھا۔ کون قاسم نانوتوی؟ وہ قاسم نانوتوی جو انگریز کے سامنے گردن تانے کھڑا ہوا تھا۔ میں اس شخصیت کا شاگرد ہوں، اگر اس کی قلم میں میری پھانسی لکھی ہے تو پھانسی ہو جائے، خدا کی قسم دیوبند کا بیٹا ہوں، دیوبند سے پڑھ کر آیا ہوں، اگر اس کی قلم میں میری پھانسی لکھی ہے، دیوبند کا بیٹا اپنا بیان نہیں بدل سکتا، دیوبند کا بیٹا اپنا ایمان نہیں بدل سکتا، دیوبند کا بیٹا اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ کل بھی فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آج بھی فتویٰ دیتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب تک حسین احمد مدنی کی زبان میں طاقت ہے تب تک فتویٰ دیتا رہے گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔